رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کو لکھنے کے لیے 4 وجوہ کا ذکر فرمایا، اور پہلی بات تو ان پر جو انکشاف ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا، اس کا انہوں نے بتایا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ان سے، اور تیسری بات انہوں نے مکہ مکرمہ کا ذکر کیا کہ وہاں پر یہ بات دیکھنے میں آئی میرے کہ خواب میں مجھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے قلم عنایت فرمایا۔ ان 3 وجوہ کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب چوتھی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ما احدث نفسی، اور مدت دراز سے میرے جی میں یہ بات آ رہی تھی کہ ان ادون فیہ رسالتاً، کہ میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھوں، تکون تبصرۃ للمبتدی، جو کہ اس انسان کے لیے جو آغاز کر رہا ہے تبصرہ، روشنی کا باعث بنے، وتذکرۃ للمنتہی، اور جو انسان فن میں انتہا تک پہنچ گیا، کمال رکھتا ہے، اس کے لیے یادداشت کا کام کرے، یستوی فی الحاضر والباد، اور اس میں دونوں برابر ہوں، جو کوئی بھی اس میں حاضر ہے یعنی شہر کا رہنے والا ہے اور جو کوئی دیہات کا رہنے والا ہے، وَيَتَعَاوَرُهُ الْمَجْلِسُ وَالنَّاسُ، اور جو مجلس میں لوگ شامل ہوتے ہیں اور جن کی محفلیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہو جس کو وہ ہاتھوں ہاتھ لیں۔ ثم یعفقنی، اور پھر اس کے بعد میں جس مشکل میں مبتلا تھا وہ یہ تھی کہ انی لا اجد عندی، میرے پاس کوئی ایسا نہیں تھا، ولدی، اور میرے سامنے بھی کوئی نہیں تھا، ولا ارى من خلفی وبین یدی، اور نہ میرے پیچھے اور آگے کوئی بھی ایسا نہیں تھا، من اراجعه فی المشتبہات، کہ میں مشکل مقامات پر اس کی طرف رجوع کرتا، من العلماء المنصفین، من العلماء المنصفین الثقات، ان علماء سے جو انصاف کرتے ہیں اور معتبر ہیں، ویثبتنی، اور اسی طرح یہ چیز مجھے بچاتی تھی، ٹھہراتی تھی، قصور باعی فی العلوم المنقولۃ مما کان علیہ القرون المقبولہ، کہ پیچھے رہ جانا میرا ان علوم میں سے جو نقل ہوئے ہیں ان صدیوں سے، جو صدیاں خدا کے نزدیک بہت قبولیت کی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یفشلنی، مجھے اصلاح دیتی تھی اپنے مقام سے کہ انی فی زمان الجہل والعصبیت، کہ میں اس دور میں پیدا ہوا ہوں جب جہالت عام ہو گئی ہے اور عصبیت ہے، اتباع الہوا، اور لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وَإِعْجَابُ كُلِّ امْرِئٍ بِآرَائِهِ الرَّدِیَّةِ، اور ہر آدمی اپنی ناقص رائے اور اپنی چھوٹی سمجھ کو بھی بڑا سمجھ کے مشورہ دینے کو تیار ہے، وَأَنَّ الْمُعَاصِرَةَ أَصْلُ الْمُنَافِرَةِ، اور اس بات نے بھی مجھے روکا کہ معاصرت سبب بن جاتی ہے نفرتوں کا، وَأَنَّ مَنْ صَنَّفَ وَقَدِ اسْتُهْدِفَ، اور یہ کہ جو انسان بھی تحریر کرتا ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس پورے پیراگراف میں بظاہر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی تشریح کی جائے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ عربی میں بس سیدھی سادی سی باتیں لکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بعد جب یہ 3 باتیں میں نے تمہیں بتائیں تو میرے جی میں یہ آتا تھا کہ میں اس موضوع پر رسالہ لکھوں، کوئی کتاب لکھوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 12ویں صدی کے بعد اور جب سے یورپ میں یہ انقلاب برپا ہوا ہے، جس کو اب تقریباً 500 سال کے یا اس سے بھی کم ہی مدت ہوئی ہے، دنیا کا مزاج بدلا، اور جو چیزیں پہلے بدیہی طور پر بغیر دلیل کے مانی جا سکتی تھیں، ان چیزوں کو انہوں نے دلائل کے ذریعے سے ثابت بھی کرنا شروع کیا، اور ہر بات پہ
کہ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ جتنی بھی تبدیلی آئی ہے بنیادی طور پہ وہ فزکس طبیعت کا نتیجہ ہے کہ طبعی چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا. پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں. اور یہی بات تھی جو علامہ اقبال نے کہی کہ حد ان کے کمالات کی ہے کمالات. تو جب سے یہ دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں پر یقین رکھتے جو ان کی عقل سے بالا ہیں، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. یہاں تک کہ یہ اتنا بڑھا کہ لوگوں نے کہا اللہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ. خدا کی ذات اور اس کی صفات کو عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ زمانے میں تبدیلی کیا ہے. مسلمانوں نے جو تبدیلی پیدا کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو عظیم تبدیلیاں اس کائنات میں پیدا ہوئی کہ ایک دن میں چیز پیدا نہیں ہو جاتی. تبدیلیاں آتی ہیں 1 صدی 2 صدی 5 صدیاں 10 صدیاں گزر جاتی ہیں، پھر جا کر کہیں تہذیب اپنی جڑیں پکڑتی ہے اور پھر جا کر کہیں انسانوں کے مزاج بدلا کرتے ہیں. مسلسل دھیرے دھیرے چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ایک 2 مثالیں بھی ہیں، 2 مثالوں کے ساتھ باہمی تقابل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بادشاہ کے منہ سے جو کچھ نکلتا تھا وہ مملکت کا قانون قرار پاتا تھا. اور اسلام کے آنے سے پہلے اس پوری کائنات میں شرک اتنا زیادہ حاوی تھا کہ بادشاہ خدا کا مظہر سمجھا جاتا تھا. جو کچھ بادشاہ نے کہہ دیا وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. بس وہ سمجھتے تھے زمین میں حکومت ملتی اسے ہے جس پر خدا کی خاص عنایات ہوتی ہیں اور خدا کا نائب ہوتا ہے. اسی لیے فرعون نے کہا کہ تم میرے علاوہ الہ غیری، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنانا چاہتے ہو. اور اس کے جو کارندے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ان لوگوں کا قصور یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو خدا بنانا چاہتے ہیں. تو خدا کا نائب ہوتا تھا، اچھا کرے برا کرے کوئی نہیں بول سکتا. اور پوری انسانیت اس قید میں جکڑی ہوئی. ہر جگہ بادشاہتیں اور بادشاہتوں کے نظام میں سب سے زیادہ برائی یہی تھی، سب سے بڑی برائی یہی تھی کہ مذہب اور بادشاہت الگ نہیں. بادشاہ جو کچھ کہتا تھا وہ خدا کی بات سمجھی جاتی تھی. اسلام جب آیا ہے، شریعت جب آئی ہے تو شریعت نے سب سے پہلے اس بات کا رد کیا. تو اس نے کہا تمہارے حکمران تمہاری جیسے افراد ہیں، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو انہیں ان کی غلطی پر ٹوکا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بات کے ذریعے اس پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا کہ انہوں نے شرک کو الگ کر دیا اور بادشاہت کے نظام کو الگ کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں بادشاہت جائز ہے یا نہیں، لیکن اتنا بڑا مرتبہ اس کو گرا دینا اور اس بت کو توڑ دینا اور لوگوں کو یہ یقین دلا دینا کہ تم اپنے بادشاہ کے خلاف بولو گے تو اللہ کی رضامندی تمہیں حاصل ہو جائے گی اگر اس کے غلط کاموں کے خلاف بولو گے، اور صحیح کاموں میں اس کی اتباع کرو اور بادشاہ کی بجائے خلافت کو لے آئے. اور خلافت میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی لوگ اٹھ کے عدالت پہ چلے جاتے تھے. تو یہ بہت بڑا فکری انقلاب تھا جو لوگوں کے دماغ میں پیدا کیا گیا کہ دیکھو یہ چیز ہے کہ بادشاہ اور لوگ تمہاری جیسے ہوا کرتے ہیں، خلفاء تمہاری جیسے ہیں. یہ شرک کو، بادشاہت کو، حکومت کے نظام کو اسلام نے الگ کیا. تو نتیجہ یہ کہ لوگوں میں آزادی، حریت پیدا ہوئی اور لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بادشاہ اگر جاہل ہے اور ہم لوگ اگر پڑھے لکھے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بادشاہ کو مانیں. اس کی باتیں خدا کی باتیں تھوڑی، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے اور خدا کا نظام نبوت کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے، بادشاہت کے ذریعے نہیں پہنچتا. یہ وہ انقلاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پوری دنیا میں آیا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں نے آزادی سے سوچنا شروع کیا. صدیوں کے اندر جہاں اسلام جاتا گیا اسلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ نظام الگ ہے اور یہ نظام الگ ہے. پھر اس کے بعد جب مسلمانوں نے 1200-1300 برس تک دنیا میں حکومت کی، پھر ان کا زوال ہوا اور یورپ اور یہ جو رینیسانس جسے کہتے ہیں تجدید ہوئی، یعنی گویا انقلاب دوبارہ آیا ان کے ہاں.
تو انہوں نے ہر چیز کو عقل پہ پرکھنا شروع کیا، اس لیے کہ ان کے ہاں عقل کا استعمال تھا ہی نہیں. تو ایک عروج تک پہنچے، اور اس عروج کو تقریباً 19ویں صدی کے زمانے تک گنا جا سکتا ہے. 300 برس کے عروج کے تھے ان کے، اس اعتبار سے کہ وہ ایک حد سے ہی بڑھ گئے. انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور صفات اس کو بھی ثابت کرو. حالانکہ سوچا جائے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ تعالی کو کیسے ثابت کرے، خدا کے لیے کیا دلیل ہے؟ اس کی ذات اور صفات جو ہیں، انسان پابند ہے ان چیزوں کا جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہے. انسان پابند ہے، عقل بتاتی ہے. پھر اس سے باہر ہم نکل ہی نہیں سکتے. مثلا ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ اس دیوار کے پیچھے اب دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، جب تک کہ وہ کچھ آلات کی مدد نہ لے. سیٹلائٹ آ گیا اور چیزیں آ گئی، ایک حد تک ہی بات سنی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں سنی جا سکتی. تو یہ سب کی سب چیزیں عقل کو محدود کرتی ہیں. اور اللہ کی ذات خالق ہے. اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو عقل اپنی حدود سے نکل کر خدا کی ذات اور صفات کو دیکھتی، وہ ہو نہیں سکتا، اور یا خدا جیسا کوئی ہوتا تو اس کو دیکھ کے کہتے کہ اللہ اس جیسا ہے. یہ بھی نہیں، اس لیے کہ نہیں سکم اتنی شیئن، اللہ نے فرمایا میری جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس حد تک انسان کی عقل اور اس کی لغت محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یقینی طور پر انسانوں جیسا ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ وہ وہی ہے جو خود خدا نے فرما دیا ہے. لیکن اللہ کا ہاتھ بتانے کے لیے ہم آخر کوئی لغت، کوئی زبان کہاں سے لائیں کہ خدا کا ہاتھ کیسا ہے؟ ہم ہاتھ کے تصور سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. زیادہ سے زیادہ ہم طاقت کا تصور کر لیں گے. جب طاقت کا تصور ہم کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہم نے طاقت سے تعبیر کیا ہے. اب اللہ کی طاقت کیا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کی عقل میں یہ چیزیں آتی ہی نہیں. تو انقلابات کیوں آیا کرتے ہیں زمانے میں؟ 12ویں صدی جب آئی ہے ہجری، تو اس کے بعد آج سے 200 سال پہلے یہ بات عام طور پر پھیل گئی کہ ہر چیز کو عقل کے ذریعے ثابت کرو. بتاؤ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے. بخار کو انہوں نے ماپ لیا، بلڈ پریشر کو ماپ لیا. یہ چیزیں جب معیار عقل ہو گئی تو پھر عقلی معیار پر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو بھی لاؤ، اللہ کو بھی جانچو، ماپو. اسی طرح روح کا بھی وزن کرو، یہ چیزیں کرو. تو یہ سب کی سب چیزیں جو تھیں، اس نے دنیا میں یہ مزاج بنا دیا کہ دلائل کی بنیاد پر بات. اور جب دلائل کی بنیاد پر بات ہوگی تو پھر آپ بتائیے کہ زکوٰۃ کیوں دیں، حج کیوں کریں، روزے کیوں رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ایک کیوں مانیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس مقام پر یہ چیز الہام فرمائی کہ اب جو زمانہ آ رہا ہے اس میں عقلی دلائل کی بنیاد پر بات ہوگی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاہا، یعنی حقیقتاً تو اللہ نے چاہا، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم شریعت کو عقل کے مطابق بھی بتائیں کہ عقل نے اس میں کتنا کام کیا ہے اور عقلی طور پر دلائل کیا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں میرے جی میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں ایک کتاب لکھوں. اچھا، اور کتاب ایسی لکھوں جو ابتدا کرنے والا ہے، یعنی جو اس فن میں اترے. کوئی ایسا رسالہ لکھوں جو رہنمائی کرے اس انسان کی جو شریعت کو حکمتوں کے مطابق بیان کرنا چاہتا ہے. اور پھر دوسری طرف اتنی شاندار چیز ہو کہ تذکرۃ للمنتہی، جو انسان اس میدان میں پہلے سے کام کر رہا ہے کہ شریعت کی حکمتوں کو جانتا ہے، اس کے لیے ایک یادگار چیز ثابت ہو. ان سے پہلے امت میں ہر دور میں لوگ کام کرتے رہے، اگرچہ تھوڑے. بولی سینا نے کام کیا، ابن رشد نے کام کیا ہے، ابن خلدون نے کام کیا ہے، عز الدین بن عبد السلام نے کام کیا ہے رحمت اللہ علیہ، اور بہت سے اور لوگ. لیکن ایک صدی میں 2 آدمی آ گئے، 3 آدمی آ گئے، 4 آدمی آ گئے، تو گویا وہ نہ ہونے کے برابر ہوئے. لیکن دلائل جو تھے وہ مسلسل چلتے رہے. بہت معرکۃ الآراء مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ معجزات کیا چیز، معجزے کو کیسے مان لیا جائے. اور بولی سینا نے یہ بات حل کی. الشفا جو اس نے کتاب لکھی ہے، الشفا کو پڑھنے پڑھانے والے ختم ہی ہو گئے ہوں گے شاید. اب دنیا میں شفا کو کون پڑھتا ہے اور کون پڑھا سکتا ہے اس کو.
لیکن وہ علی سینا نے اس میں یہ کمال کی چیز دکھی کہ اس نے کہا یہ جتنے بھی کرامات اولیاء اللہ کے اور معجزات ہیں یہ عقل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں. اور پھر اس نے عقلاً دلائل بھی دیے کہ میرے زمانے میں ایسے ہوا، میں نے فلان سے ایسے سنا، وہ آدمی جو سچ بولتا تھا اس نے مجھے یہ خبر دی. تو وہ علی سینا نے ان چیزوں کو بڑھایا، مگر وہ علی سینا کے اس فلسفے نے اسلام کی مبادیات میں سے بھی بعض چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. کوئی خود آدمی بے دین تھا، بددین تھا، اور اس کے ذہن میں یہاں تک شرارت سما گئی کہ اگر اس کو لوگ نہ روک دیتے تو نبوت کا دعویٰ کر دیتا. یہ چیزیں پھر اس سے آگے چلی ہیں، یعنی جو اچھی باتیں تھی پھر آگے کے لوگوں نے لے لی. امام غزالی رحمۃ اللہ کا دور آیا، فلاسفہ کا اتنا زیادہ اثر تھا، اتنا زیادہ اثر تھا کہ وہ شریعت کے جس مسئلے کو چاہتے تھے لے کے بحث شروع کر دیتے تھے اور عقل سے جو بھی ثابت کرنا چاہتے تھے کرتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے کا رد لکھا، اور غزالی رحمۃ اللہ نے تحافت الفلاسفہ لکھی اور ایک طرح کے پرخچے اڑا دیے انہوں نے بہت سی چیزوں میں، اور یہ فلسفہ گر جاتا کہ ساری عمارت تباہ ہو جاتی. ابن رشد اگر پیدا نہ، ابن رشد آیا ہے اور اس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں کتاب لکھی تحافہ، تو مرتے ہوئے فلسفے کو جان مل گئی اور اسے گویا کہ غذا مل گئی اور پھر یہ ایک نئے سرے سے زندہ ہو گیا. اور ابن رشد اس نے بھی بہت سی غلط چیزیں لکھی ہیں جیسے اور بہت سے لوگوں نے لکھی تھی، لیکن خالصتاً عقل کی بنیاد پہ اسلام کو پرکھنا، اس میں بیلنس کوئی شخصیت آتی وہ لوگ کم آئے، جیسے عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ نے کرم فرمایا، انہوں نے کہا میرے جی میں بھی آتا تھا، لیکن جو چیزیں روکتی تھی پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں لکھنا چاہ رہا تھا، اور پھر یستوی فیہ الحاضر والباد، اس میں شہری اور دیہاتی سب برابر، یعنی ایسی آسان کتاب بھی لکھوں اور اتنی عمدہ طریقے پر لکھوں کہ جو دیہات میں زیادہ لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکیں، اور جو مسلمان شہروں میں رہتے ہیں تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی اس کتاب کو سمجھ سکیں. اور پھر اسی طرح یتعاور المجلس والناس، اس کتاب کو سب وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں جو لوگ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اور نادی محفل، جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، یہ سب اس کتاب کو اچھی طرح پڑھیں اور اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں جب بھی وہ دین پر گفتگو کریں، جب بھی اہل علم اکٹھے ہوں تو انہیں پتا ہو کہ کون سا رسالہ ہے، کون سی ایک چیز ہے. ہوتا یوں ہے کہ جب قوم پڑھی لکھی ہوتی ہے تو جو اوپر کے مزاج میں چیزیں ہوتی ہیں، جو اوپر کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی باتیں پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آنا شروع کرتی ہیں. اس وقت قوم میں طبقات بن جاتے ہیں. ایک طبقہ ایسا بن جاتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اوپر پڑھا پڑھایا جا رہا ہے ہم آپس میں اس پہ بات کیا کریں. ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو محنت نہیں کر پاتا تو شرم سے ہی پڑھتا ہے کہ جب بھی جاؤں گا یہی بات ہوگی، جب بھی جاؤں گا یہی بات بحث کریں گے دوست، تو لہذا شرم سے کچھ پڑھو. اور کچھ ہوتے ہیں جو لاعلمی اور جہالت کی بنا پر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہر قوم میں ہوتا آیا ہے اور شاید قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا، اس لیے کہ انسانوں کی فطرت ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. آپ دیکھیے اس کی مثالیں آپ تاریخ میں دیکھیں تو جس زمانے میں یہ تھے اخوان الصفا، وہ رسائل ابھی مل جاتے ہیں چھپے ہوئے، تو وہ فلسفی تھے جن کے دماغ میں یہ بات سما گئی کہ شریعت کی خدمت کرنی چاہیے. جو کچھ انہوں نے کیا تو کیا، جس گمراہی کو پھیلایا انہوں نے، لیکن 90 سال کی مدت میں وہ رسالے بغداد اور دمشق سے لے کے اسپین تک چلے. ہر جگہ قوم پڑھی لکھی تھی نا، اسے مسلمان نوجوان جو تھے انہوں نے قبول کیا. اور اس زمانے کی تاریخ میں آتا ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی شرم کے مارے اپنے دوستوں میں بیٹھ نہیں سکتا تھا جب تک کہ وہ اخوان الصفا کو پڑھا لکھا نہیں ہوتا. اس لیے کہ سب لوگ پڑھے لکھے تھے. ایسے ایسے مسلمانوں کے شہر تھے جس میں محدثین کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے
تو وہ جو کلی تھے آپس میں وہ بھی ایک دوسرے سے راستے میں چلتے ہوئے بحث کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے، وہ اسے یہ بتا رہا تھا، یہ اسے یہ بتا رہا تھا. میں نے سوچا کہ یہ تو اتنے علماء ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، ہمارے شہر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تفسیر نہ جانتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں جب لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں پھر اسی طرح ہوا کرتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسا پڑھا لکھا آدمی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ شاگرد تھے، پڑھتے تھے، غیر حاضری ہو گئی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھی ابو یوسف کہاں گیا؟ تو کسی نے بتایا سبزی منڈی میں دیکھا تھا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو دیکھنے گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو سبزی کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے نہیں جا رہے، مزدوری کر رہے. ان کی غربت کا تو پتہ چلتا ہی چلتا ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنے علم والے آدمی بھی جو تھے وہ ان چیزوں میں تھے. اور لوگوں میں اگر ایک ہی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو لوگ نہ جانے دیتے، وہاں کتنے ہی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آدمی کے متعلق آتا ہے کہ کوفہ میں ان جیسی 70 کے قریب شخصیات تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے جب موطا لکھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہیں کہا گیا کہ حضرت بہت سی موطائیں لکھی ہیں. موطا امام مالک آپ کی ایک ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی موطا نام کی کتابیں لکھی گئی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہے وہ باقی رہے گی، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ نہیں رہے گی. بس ڈرنے کی کیا بات ہے کہ میری کتاب مقبول نہیں ہوگی یا لوگ اسے نہیں پڑھیں گے. تو مطلب یہ کہ جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہے وہ باقی رہے گی. یہ ان کے اخلاق کی دلیل تھی اور اب تک باقی. تو جب لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو عمومی طور پر مزاج قوم کا یہی ہوتا ہے. تو وہ اخوان صفا کسی نے نہ پڑھاؤ، وہ کسی مجلس محفل میں جا کے بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. بالکل ٹھیک یہی چیز آپ کو یہاں نظر آئے گی کہ جب اس کا کارل مارکس کا انقلاب آیا ہے اور کمیونزم دنیا میں پھیلا ہے، تو مارکس بنیادی طور پہ وہ جرمنی میں بھی اس نے کام کیا، انگلینڈ میں رہ کے کام کیا. تو جرمنی میں ہیگل کا فلسفہ اتنا پھیلا، یہ کتابیں اتنی پھیلی کہ وہاں پر کوئی جوان لڑکا اور لڑکی وہ باہر نہیں نکلتے تھے جب تک کہ انہوں نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا ہوتا تھا. وہ جانتے تھے کہ کوئی بھی دوست ملے گا تو کسی نہ کسی نظریے کا ذکر چھیڑ دے گا، میں نے پڑھا لکھا ہے نہیں لہٰذا شرمندگی ہوگی. اس کی مثال اب بھی لے لو، اب بھی مل جاتی ہے. مثلاً کسی انسان کو ای میل نہ کرنی آتی ہو کسی بچے کو، اور بچوں میں کہے کہ مجھے ای میل کرنی نہیں آتی، تو بچے ہنسیں گے نا، کہیں گے تمہیں ای میل بھی نہیں کرنی آتی، تمہیں ایسی چیز بھی نہیں آتی، تمہیں کمپیوٹر بھی نہیں آتا. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری نسلوں کے ساتھ ساتھ منتقل ہوتی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے چاہا کہ ایسی کتاب لکھوں کہ لوگ جب مجلس اور محفل میں بیٹھیں تو بھی اس کا تذکرہ ہاتھوں ہاتھ لیں. لیکن جو چیز میرے لیے رکاوٹ بنتی تھی وہ ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں اگر خود کسی جگہ پھنس جاؤں تو میں اس سے رجوع کروں. ایسے بڑے بڑے علماء جن کے علم کا میں بھی معترف ہوں، جن کے علم کا اعتراف کروں اور میں سمجھوں کہ واقعی یہ ہیں جو میری مشکلات میں مدد کر سکتے ہیں، ایسے لوگ نہیں تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں اگرچہ بہت ممتاز ہستیاں تھیں لیکن وہ اپنے اپنے فن میں تاز تھی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی جامعیت ذرا مشکل. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سلسلہ نقشبندیہ کے امام حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خانقاہ میں جاتے تھے حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھنے، اور جا کر حضرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت مکتوبات شریف میں یہ جو عبارت ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے تھے، اور بارہا ایسے ہوا کہ شاہ صاحب جب تشریف لے گئے تو حضرت ہنسے اور فرمایا شاہ صاحب نہیں سمجھے دیکھنا پھر دوبارہ آئیں گے پھر سمجھیں گے اس بات. بڑا کمال دیا تھا اللہ نے مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو، اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں اپنے دور کے امام تھے. اسی طرح ہوتا تھا اور ہوتا رہا کہ وہ ایک ایک فن میں گویا اپنے سے ہی بہت آگے تھے، لیکن ایسی جامعیت جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں آگے تھی بہت کم تھی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پوری دنیا مجھے دکھائی گئی عالم کشف میں جب سے میری ہتھیلی، تو میں نے دیکھا ایک شہر کو اور وہاں پر بہت جگمگاہٹ تھی، روشنی، اور اس میں بھی ایک ستارہ، ایک چراغ تھا جو بہت روشنی دے رہا.
تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان کا یہ تمہارا شہر دہلی ہے۔ میں نے کہا یہ روشنیاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ روحانیت کے مراکز ہیں، یہاں سے لوگوں کو اپنے اپنے زمانے میں ہدایت ملی ہے، یہ وہ مشائخ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام کیا۔ تو میں نے کہا یہ سب سے زیادہ روشن چراغ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے جو صوفی ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا دل ہے، اس میں اتنا نور ہے اور اس سے اتنی ہدایت مل رہی ہے لوگوں کو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں واقف ہوا حضرت کی عظمت سے، تو ان کے معاصرین ایسے تھے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو کام میں کرنا چاہتا تھا اس میں علماء مل جائیں مجھے ایسے جو ثقات ہوں، یہ نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز جو مجھے روکتی تھی وہ یہ تھی کہ قصور باعی فی العلوم المنقولۃ مما کان علیہ القرون المقبولہ، کہ مجھے وہ جو زمانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھے ایسی صدیاں تھیں جنہیں اللہ نے قبول کیا، اس جیسے علماء نہیں ملے۔ وہ صدیاں کون سی تھی؟ تین تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا سب سے اچھا زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا رحمہم اللہ۔ یہ تین یا چار دور، بعض میں تین آتا ہے بعض میں چار آتے ہیں۔ تبع تابعین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دو چیزیں پھیل جائیں گی، ایک تو جھوٹ پھیل جائے گا اور ایک فرمایا تھا جہالت عام ہو جائے گی۔ تو جھوٹ تو ایسا پھیلا ہے کہ اس دن سے لے کے اب تک اس جھوٹ سے جان نہیں چھوٹی امت کی، اچھا دور رہا یا برا دور رہا، حکمرانوں سے لے کے عوام تک جھوٹ کا راج رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا کہ جھوٹ پھیل جائے گا، اور پھر یہ بھی بتایا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے لوگوں نے ان سے شکایت کی حجاج بن یوسف کے مظالم کی، تو انہوں نے کہا لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر وہ دن جو مجھ سے دور ہوتا جائے گا اور قیامت سے قریب ہوگا وہ زیادہ شر اپنے ساتھ لے کے آئے گا۔ تو زمانے میں جو تغیر اور تبدل تھا اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تابعین، تبع تابعین، وہ دور تو مقبول لوگوں کا تھا، ایسے کوئی لوگ مجھے ملتے جو لوگ کام کرتے یا وہ جو علوم ان کے زمانے میں تھے، میں ان علوم کو حاصل کرنے میں قاصر رہ گیا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کثر نفسی ہے، اور یہ مقام عجیب ہے۔ وہ یہ کہ عقلاً لوگوں کی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے کمال دیا، لیکن وہ اس انسان کو اس کمال کا اتنا ادراک ہو جائے کہ واقعی مجھ میں یہ کمال ہے، یہ نہیں ہوتا۔ خدا کو منظور یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹاتا رہے، اور جتنا بھی مٹتا رہے گا حقیقت میں اللہ کے ہاں اتنی اس کی عظمت بھی ہوگی اور اس کے علوم میں برکت بھی ہوگی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں دوسری میری مصیبت یہ تھی۔ تیسری چیز جو مجھے پھسلا رہی تھی اس مقام سے، پھسل جاتا تھا میں، وہ یہ کہ میں اس دور میں پیدا ہوں جب جہالت ہے، عصبیت ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی۔ جہالت تو بہت زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ وہ صدیاں جو تھی ان میں جہالت شروع ہوئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھر بھی علم کا کچھ چرچا تھا، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو آہستہ آہستہ مغلوں کا زوال شروع ہوا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ملک میں علمی مراکز بھی اجڑنے لگے، کیونکہ بادشاہ علوم کی سرپرستی کرتے تھے۔ کتنی ہی کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں پر پورے دین کی گویا عمارت کھڑی ہے، لیکن ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو اس کی ابتدا میں لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس مسئلے پہ لکھوں، لہذا میں یہ لکھتا ہوں، یہ میں کتاب لکھ رہا ہوں اور میں یہ تحفے میں فلاں آدمی کو پیش کر رہا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ جیسا انسان، اس شخص کی کوئی کتاب بھی نہ ہوتی تو تقدیس الکلام بس ایک کتاب کی کافی ہے، تو 150 صفحے کا رسالہ ایک، لیکن اس کمال کی چیز ہے تقدیس الکلام کہ پورا علم کلام اور باری تعالیٰ کی تمام صفات کی بنیادی جو مباحث ہیں اس نے امام راضی نے رکھی ہیں، اور راضی رحمۃ اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں سلطان وقت اتنے منصف، اتنے اچھے ہیں کہ میں نے چاہا انہیں کوئی تحفہ پیش کروں اور ان کے لیے میں نے یہ رسالہ لکھا۔ ظاہر ہے جب یہ رسالہ پہنچا ہوگا تو انہوں نے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا ہوگا۔ ہوتا یہی تھا کہ علماء کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، بات پہنچتی تھی تو وہ اتنا کچھ دے دیتے تھے، اتنا کچھ کر دیتے تھے کہ علماء کو پوری زندگی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بیٹھ کے کتابیں لکھتے رہو، پڑھتے رہو اور لوگوں کو تعلیم دیتے۔
نتیجہ اس کا یہ کہ عمومی معاشرے میں تعلیم عام تھی اور تعلیم تھی مفت، اور جو لوگ اچھا پڑھتے تھے اساتذہ جب دکھتے تھے کہ یہ شاگرد اچھا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ وظیفہ مقرر کر دیتی تھی. پھر گورنمنٹ انہی حلقوں سے اپنے وزراء کو لے لیتی تھی. وزراء کے پاس بھی علم ہوتا تھا تو بادشاہ اس کے یہاں علمی مجالس ہوتی تھی، اس لیے جاہل آدمی کا بادشاہ بننا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا. محمود غزنوی کے متعلق آپ دیکھتے ہیں اس کئی مثالیں ہیں، سینکڑوں، ہزاروں تو نہیں کہتا لیکن سینکڑوں مثالیں ایسی مل جائیں گی. اس محمود غزنوی کو دیکھ لو. محمود غزنوی کو اتنا پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اتنا کتابوں کا شوق تھا کہ اس شخص نے علوم کو پڑھا اور جن علوم کے متعلق وہ سمجھتا تھا کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، اس نے کہا ان کتابوں تک کو میری مملکت سے نکال دو. مثلا نجوم تھا، اس نے کہا لوگوں کا عقیدہ اور اعتقاد خراب کرتے ہو اور نجوم کی مباحث میں نکالو ان کتابوں کو. محمود غزنوی نے پوری کوشش کی کہ 3 آدمی اس کے ہاتھ آ جائے. ان میں سے ایک البیرونی تھا اور ایک ابو علی سینا تھا. ابو علی سینا کو پتا تھا کہ میں اس کے ہاتھ چڑھ گیا تو اس سے مروا دینا، اس لیے کہ ابو علی سینا بنیادی طور پر کرامی تھا اور کرامتی تھا، اور ان لوگوں نے جو گمراہیاں پھیلائی ہیں اتنی زیادہ گمراہی ہو گئی تھی کہ خلافت عاجز آ گئی تھی ان لوگوں سے، اور یہ بیت اللہ سے حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے. حج انہوں نے نہیں ہونے دی. ایسے سال گزرے ہیں 14 سال کہ مسلمانوں نے حج کیا اور حجر اسود بیت اللہ میں نہیں تھا، یہ اٹھا کر لے گئے. اتنا غلبہ ہو گیا تھا ان پہ. اور یہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو آخر درخواست کی گئی محمود غزنوی سے کہ ان ظالموں کا کچھ علاج کرو. اس اللہ کے بندے نے انہیں سزائیں دی، قتل کیا، مارا، تب جا کر یہ فتنہ ٹھنڈا ہوا، ورنہ یہ فتنہ کسی کے قابو میں آ سکتا. تو محمود غزنوی غزنہ کو اس نے بھر دیا تھا کتابوں سے. اور البیرونی آیا ہے، اس نے اس سے کہا کہ یہ چیزیں لکھو، یہ چیزیں لکھو. البیرونی نے دنیا کا نقشہ تیار کیا اور چیزیں کی، جو بھی اس نے کارنامے انجام دیے. تو اسے چاندی سے تول دیا، 2 مرتبہ چاندی سے تول کے، اور وہ ساری چاندی اس کے حوالے کر دی گئی کہ یہ رکھو اور تم اپنے استعمال. بادشاہ جو تھے علماء کو سونے میں تول دیتے تھے کہ اتنی زبردست چیز تھی. ملا عبدالحکیم سیالکوٹی تھے. اب سیالکوٹ کیا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن پورے ہندوستان میں شہرت تھی کہ یہاں ایسا آدمی بیٹھا ہے جس سے آ کر پڑھنا چاہیے. اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو شاہجہان بادشاہ نے ان کی خدمات کے اعتراف میں 2 مرتبہ سونے سے دلوایا. تو آپ سوچیں کہ اگر فرض کر لو وہ مولوی صاحب کا وزن بھی ممکن ہے زیادہ ہو تو 150-200 کلو سونا کسی کو مل جائے، 2 مرتبہ مل جائے، تو وہ لوگ پھر لکھتے تھے. اسی لیے وہ ہے بھی لطیفے کی بات لیکن ہے تو حقیقت کہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی جب بلائے گئے دلی تو ان سے کہا گیا کہ سونے میں تلوانا تھا. رسم ہوئی باقاعدہ، لوگوں نے مبارکباد دی. تو بادشاہ نے کہا کہ کھانا آج جو ہے وہ بحری بیڑے میں کھائیں. تو کشتیاں سمندر اس میں دریا میں چل رہی تھی اور دریا میں بھی طغیانی تھی اور بادشاہ کھانا لایا گیا، مصروف تھے کھانے میں، اور اچانک کشتی جو تھی اس میں چھولے لگنے لگے اور پانی زیادہ آ گیا. معمول کی بات تھی. تو ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے اپنے کپڑے چیزیں سمیٹنی شروع کی. تو پریشان ہو گئے کہ کیا ہوگا. تو شاہجہان کو زیادہ تجربہ تھا، وہ ہنستا رہا. اس نے کہا حضرت کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کچھ ہو گیا. تو پھر اس نے کہا حضرت کچھ نہیں ہوتا، یہ معمول کی چیزیں ہیں اور سمندری سفر میں، دریائی سفروں میں یہ ہوا کرتا ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہے مگر میرے لیے بڑا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا شاہجہان بادشاہ نے کہ وہ کیا کہنے کہ تم مر گئے تو خیر سے 4 تو بیٹے ہی موجود ہیں جو تمہاری سلطنت کو سنبھالنے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے گرد و پیش میں پوری صدی میں کوئی آدمی مجھ جیسا نظر نہیں آتا. اس علم کا کیا ہوگا جسے میں نے حاصل کی. تو شاہجہان چپ ہو گیا. اور بات واقعی ایسی تھی کہ تم مرے تو سینکڑوں جو بادشاہ سنبھالنے کو تیار ہے، مجھے کچھ ہو گیا تو باقیوں کا کیا بنے گا. یہ چیزیں تھی علماء. لیکن نتیجہ یہ نکلا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی حکومت کے ختم ہونے کا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا. ان کے انتقال کے بعد ان جیسا آدمی نہیں آ سکا جو حکومت کو سنبھال لیتا. بڑا دانا آدمی تھا. اس نے اپنی ساری مملکت وفات سے پہلے خود ہی 4 حصوں میں تقسیم کر. اسے بھی پتا تھا کہ بیٹوں میں یہ حیثیت ہی نہیں. اس نے 4 ٹکڑے کر دیے اپنی حکومت کے. اس نے کہا 4 سنبھال لو بیٹو اور آپس میں لڑنا، یہ کام نہ کرنا. اور پھر اس نے کہا کہ مغلوں کے خون میں بغاوت رہی
کہا بغاوت ہمیشہ خاندان میں رہی ہے، لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں نہ لڑو، اپنی اپنی حکومتیں کرتے رہو، لیکن ہوا ہوئی جو ہونا تھا۔ اور اس کے بعد علم کا بھی سوال شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لاہور میں جو اس کے بیٹے تھے اعظم، انہوں نے یا تو شیعت قبول کر لی یا شیعت کے بالکل قریب ہو گئے، اور ایک جگہ جمعہ پڑھنے گیا اور خلفائے اربعہ کا نام جب مولوی صاحب نے خطبے میں دیا تو اس نے بعد میں بلایا اور اس نے کہا مولوی صاحب یہ لاہور جیسے شہر میں خلفائے اربعہ کا نام یہ کس کھاتے میں؟ آپ کو صرف حضرت علی اور امام حسین اور امام حسن علیہ السلام ان کا نام لینا چاہیے تھا، یہ اس نے کہا۔ تو انہوں نے کہا مجھے 2 تمنائیں تھی، 3۔ ایک تمنا تھی کہ حج کر لوں، وہ ہو گیا، ایک تمنا تھی کہ قرآن پاک یاد کر لوں، وہ بھی ہو گئی، اور تیسری تمنا اللہ سے شہادت کی تھی تو شاید آج وہ پوری ہونی ہے۔ اس نے کہا پھر یہ بھی کر دیتے۔ تو اس نے کہا میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں چھوڑ سکوں گا، جمعے کا خطبہ جب بھی ہوگا میں ضرور لوں گا۔ تو اس نے کہا تم لوگے تو یہی ہوگا، پھر اس نے شہید کروا دیا۔ تو یہ ایک طرح سوال آتا گیا علم میں۔ پھر جب مسائل بڑھے، معاش کے مسائل بڑھے، اور انگریز کو دیکھیں اس کی سارے کارنامے، ان میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کہ یہ جتنا درس نظامی اب یہ جتنے مولوی صاحبان پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ فرنگی محل۔ ایک فرانس کا تاجر آیا، اس نے لکھنؤ سے باہر وہ ایک محل بنایا بہت بڑا اپنے لیے، وہ چلا گیا وقت کے ساتھ، تو جو اس کی جائیداد جو چیزیں تھیں یہاں چھوڑ گیا، اور انگریز عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے وہ محل اور اس کی جتنی چیزیں تھیں وہ ان علماء کو دے دی اور کہا آپ مدرسہ قائم کیجیے اور آپ پڑھیے۔ فرنگی محل کے علماء اب تک ان کا اثر ہے، اور فرنگی محل بہت بڑی چیز تھی۔ اب تو خیر لکھنؤ کے بالکل بیچ میں ہی آ گیا، بلکہ لکھنؤ کے بیچ میں کیا ایک کنارے پر آ گیا، لکھنؤ اتنا زیادہ پھیل گیا، لیکن یہ علماء کی سرپرستی تھی حکومت کی طرف سے۔ تو نتیجہ اس کے نکلا کہ عوام بھی دلچسپی لیتے تھے، انہیں بھی پتا ہوتا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے معاشی اعتبار سے کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اب جب حکومت نے سرپرستی چھوڑی، دوسری طرف معاش کے مسائل بن گئے، تو لوگوں نے وہ چیزیں حاصل کرنا شروع کی جن چیزوں میں لوگوں کو پیسے ملتے تھے، اور ہندوؤں کے ساتھ معاملہ یہ تھا نہیں۔ انہوں نے کون سے درس نظامی پڑھنا تھا یا انہوں نے کون سا کتاب و سنت پڑھنی تھی، اس لیے ہندو ہر زمانے میں وہ علم پڑھتے رہے جو مارکیٹ میں رائج۔ اس لیے ہندو بہترین فارسی لکھتے پڑھتے تھے، مسلمان علماء کے مقابلے میں ہندوؤں کی فارسی تھی، اس لیے کہ مسلمان حکمران ملازم وہ رکھتے تھے جو فارسی کمائے۔ پھر جب فارسی ختم ہوئی، انگریزی آئی، ہندو انگریزی میں آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو معاشی طور پر برقرار رکھنا تھا، آخر پیسے کمانے گئے۔ ہندوؤں میں بہترین انگریزی، میتھمیٹکس کا دور آیا تو ہندو بہترین میتھمیٹیشین ہوئے۔ وجہ اس کی ہے کہ مارکیٹ کے علوم یہ تھے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں تو مارکیٹ کے جو علوم ہوتے ہیں ان کی لوگ قدر کیا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب زمانہ آیا ہے تو اس زمانے کے آتے آتے علم میں بڑا زوال آ گیا تھا، پھر اس کے بعد تو بالکل ہی زوال آ گیا، یہاں تک کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی مر جاتا تھا تو 14 میل 15 میل تک کوئی مولوی نہیں ملتا تھا جنازہ پڑھا۔ اتنی جہالت میں گزری ہے وہ 150-200 سال خالصتاً جہالت میں گزرے ہیں۔ پنجاب میں اس زمانے میں پھر بھی کچھ تعلیم ہوتی تھی، پنجاب کو تعلیم سے محروم کیا انگریزوں نے۔ انہوں نے کہا اگر اتنے پڑھے لکھے پنجاب والے ہو گئے تو ہندوستان سے حکومت مشکل ہو جائے گی، اس لیے ان کو بالکل تعلیم سے محروم کر دو۔ اس زمانے کی رپورٹس اگر آپ دیکھیں، شاید یہ بات ذرا سی ہٹ گئی ہے لیکن ایک مختصر سی بات ہے کریں، اس پنجاب میں یعنی ملتان، لاہور اور اس کے درمیانی علاقے اور گجرات اور جہلم تک 80% لوگ پڑھے لکھے۔ تو انگریزوں کو یہ ڈر ہوا کہ جب 80% پنجاب کے لوگ پڑھے لکھے ہیں تو یہ لوگ اگر لڑائی پہ آ گئے، چکوال میں یہ نسلیں ایسی ہیں جو مارشل ریسز کہلاتی تھی ان کے نزدیک، انہوں نے کہا پھر بنے گا کیا؟ انہوں نے کہا ان چیز سے تعلیم کو ختم کرو۔ تو تعلیم کو ختم کرنے کے لیے جو سفارشات بھیجی گئی، لاہور میں وہ ہے نا ایچیسن کالج، اس کے پرنسپل نے جو سفارشات لکھی تھی اس نے ایک چیز یہ بھی لکھی، اس نے کہا کہ جتنے اساتذہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، گورنمنٹ جن کو تنخواہ دیتی ہے، ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ان کی تنخواہیں بجائے گاؤں کے
نمبردار زمین یا اس کے ذمے جو ہوتا ہے اصل مکھیا اس کے ذمے لگانے کے بجائے آپ ہیڈ کوارٹر میں بھیج یہ تبدیلی آپ کریں. گورنمنٹ نے کر دی. ہوتا یہ تھا کہ گاؤں میں عشر جمع ہوا, گاؤں میں پیسہ جمع ہوا, رکھ لیا وہ جو زمیندار ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے, نمبردار پیسے رکھ لیتا تھا. وہ گاؤں کے مولوی کو استاد کو ہر مہینے پیسے دے دیتا تھا. مولوی صاحب بھی پڑھاتے رہتے, استاد صاحب بھی پڑھاتے رہتے تھے. انہوں نے کہا آپ اس نظام کو توڑیں اور تنخواہ کا نظام یہ مقرر کریں کہ گاؤں کے جتنے اساتذہ ہیں وہ شہر میں ہیڈ کوارٹر میں آ کے تنخواہیں لیں. تو جب ہیڈ کوارٹر میں آتے تھے وہ تنخواہ لینے کے لیے تو 2 دن 3 دن آنے میں لگ گئے, 2-3 دن جانے میں لگ گئے, پھر شہر کی مصروفیات, تو 3-4 ہفتے کی بجائے پڑھائی 3 ہفتے رہ گئی. پڑھائی میں فرق پڑنے لگا. تو اس ایک تجویز سے 20-25 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ تعلیم کا معیار کہیں سے کہیں جا پہنچا اور بچے فیل ہونے لگے. انگریزوں نے کہا بس یہ ٹھیک ہے, اس طرح اس نظام کو کم کیا جائے, تعلیم کو کم کیا جائے. اور پھر تعلیم کا رجحان چونکہ اسکولوں کی طرف ہونے لگا تھا اور پیچھے رہ گئے تھے مدارس, تو مدارس میں اسی اعتبار سے مولوی کم پیدا ہونے لگے. یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, اور وہ جب مالٹا سے واپس آئے تو کہتے تھے کہ مولوی صاحب اب تو پھر کوئی مل جاتا ہے جنازہ نکاح پڑھانے کے لیے. ایسا دور ہم نے دیکھا کہ 14 میل تک گھوڑا بھیجتے تھے, کسی مولوی صاحب کو لاتے تھے اور جنازہ بھی پڑھاتا تھا, ورنہ مولوی نہیں ملتے تھے. اور اگلی بات بھی کہیں, حضرت فرماتے تھے مولوی کم تھے لیکن مرتد نہیں ہوتے تھے. حضرت فرماتے تھے مولوی بہت تھوڑے لیکن ایمان کے ایسے پکے تھے کہ کوئی چیز انہیں اپنے مقام سے ہٹا نہیں سکی. اب ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مولوی اتنے ہو گئے اور انگریز خرید لیتے. فرماتے تھے کہ کیا فرق پڑ گیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں جہالت پھیلی, عصبیت اور اتباع ہوا, یعنی اپنی خواہش کی پیروی کرنا. اور پھر فرماتے ہیں بہت اچھی بات کہ جی بے آرائہ الردیہ و آجاب کل امرئ بے آرائہ الردیہ, جو بیکار رائے ہوتی ہے کسی شخص کی وہ اس پر بھی مر مٹتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آ جائے گا جب ہر آدمی رائے دینے والا اپنی رائے پہ مر مٹے گا. ایسا دور آ جائے گا قیامت کے نزدیک کہ آدمی کہے گا جو میں کہتا ہوں بس سب سے اچھی بات یہی. تو عرض کیا گیا کہ پھر اس کا حل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارا زمانہ ایسا آ گیا کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ کہتا ہے میری رائے سب سے معتبر ہے. اور ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ مظلومیت دین کے ساتھ ہے یہ کہ جس کو 2 لفظ بھی پڑھنے نہیں نہ آتے وہ بھی کہتا ہے کہ مفتی اعظم سے کم میرا کتاب نہیں. سب سے اچھا آدمی میں ہوں. اور جو یقینی طور پر لوگوں کو پیسے دے دے کے اپنے نام سے کتابیں لکھواتے ہیں, اللہ کی شان ہے وہ بھی شیخ الاسلام بنتے. ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلاتے ہیں, جن کے متعلق یقینی طور پر پتا ہے کہ خود اس سے اسی کی کتاب کو پوچھ رہے کہ سورے والا یہ کتاب آپ نے لکھی ہے اس میں کیا کیا ہے, تو اس نے اپنی کتاب بھی پوری نہیں پڑھی ہوتی اس لیے کہ لکھی کسی اور نے, اس نے کون سا پڑھنی ہے. حالانکہ دیکھو یہ شیخ الاسلام اتنا بڑا عہدہ تھا کہ قانونی اعتبار سے ملک میں یہ امیر المومنین کے تحت آتا تھا, لیکن مملکت یعنی درجات جو قانون کے تحت متعین ہوتے مگر قانون میں حکم اس کا امیر المومنین پہ چلتا تھا. یعنی کہیں بھی عدالت میں مقدمہ آ گیا تو شیخ الاسلام کا فتویٰ چلتا تھا, خلیفۃ المسلمین اس کے تابع ہوتے. ترکی کے خلیفۃ المسلمین تھے, یہ امیر المومنین کہلاتے تھے سارے ترک. یہ 450 سال خلافت ان کے پاس نہیں ہے, لیکن کسی کام میں بھی یہ لکھ کے باقاعدہ بھیجتے تھے کہ شیخ الاسلام سے فتویٰ کہ وہ کیا کہتے ہیں. بیت اللہ کی عمارت بنانی تھی انہوں نے ترکوں نے, تو بیت اللہ کی عمارت بنانے کے لیے بہت اس نے کہا جو اس وقت کے خلیفہ وقت سے مراد وہ چاہتے تھے بنائیں, لیکن انہیں پتا تھا اور انہوں نے اس کو خوشی سے تسلیم کیا. انہوں نے ابھی سعود رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام تھے اس دور کے,
انہیں باقاعدہ خط لکھا، فتویٰ پیش کیا استفتاء کہ حضرت آپ اجازت دیں تو ہم بیت اللہ کو کی عمارت بنائیں، وغیرہ نہیں بناتے. تو پھر شیخ الاسلام نے فتویٰ دیا. شیخ الاسلام اتنا بڑا عہدہ تھا، اور اب دیکھو کہ کیا ہو گیا ہے کہ پیسے دے کے چند بچوں کو رکھ لیا ہے، جو جس فن کمائے گا اس پہ کتابیں لکھوا لی، اور پھر اپنے نام کے ساتھ شیخ الاسلام بھی لکھ لیا، اور بہت زیادہ مہربانی کی. تو ترکی گئے اور سرخ ٹوپی اور اس پہ سفید وہ پٹا جو باندھتے ہیں وہ باندھ لیا. یہ ہوتی ترک العلماء کا ایک لباس ہوتا تھا، بس وہ لیا شیخ الاسلام بن گئے. اب تو حالت سب سے زیادہ جو پتلی ہے وہ دین کے معاملے میں ہے کہ جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ مذاکرات، اخبارات میں انٹرویو اور اخبارات میں یہ چیزیں، تو ان لوگوں کو دیکھو ایک حدیث کا نہیں پتا، اور دین کے بارے میں وہ ایسی رائے دیتے ہیں کہ کیا کہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں شرعی عدالت کے ایک جسٹس، چیف جسٹس شرعی عدالت کے مقرر ہوئے. تو کسی کتاب کے غرض سے میں گیا ہوا تھا ادھر فیصل مسجد کے ساتھ جو لائبریری ہے، تو وہ صاحب بھی گھوم رہے تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں پر خود ہمارے سامنے کہا کہ ہاں قرآن کریم میں پڑھ لیتا ہوں. تو کسی نے پوچھا کہ کیسے پڑھتے ہیں آپ، یہ تو مسئلہ ایسے ہے. تو انہوں نے کہا میں عربی نہیں پڑھ سکتا، انگلش میں پڑھتا ہوں. تو جو انگلش میں رومن انگلش میں قرآن پڑھتا ہے وہ بھی جسٹس ہے شرعی عدالت کا. یہ زوال کا حال ہے. اور وہ چاہیے جو زبان بولے حکومت کی، تو پھر شیخ الاسلام ہو یا شیخ الحدیث ہو، پھر سب چیزیں ہو سکتی. یہاں پر شاہ صاحب کہتے ہیں میرے زمانے میں یہ مصیبت ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے پر مٹا ہوا ہے. وہ ان المعاصرۃ اصل المناصرہ. اور یہ دیکھو کہ مناصرت وہ معاصرت سے پیدا ہوتی ہے. دو فکریں آخر پہ شاہ صاحب نے کہیں. انہوں نے کہا جب ہم اصل جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کا اعتراف نہیں کرتے. جب ہم اثر ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے التباس. خدا بالکل ملتی جلتی چیزیں بھیجتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو آزمائے، اور انسان آزمائے جاتے ہیں اسی طرح سے. اس کی آسان مثال آپ دیکھیں نا، تو جب فصل اگتی ہے تو فصل میں گندم میں مختلف دالوں میں بالکل انہی جیسے پودے اگتے ہیں، اور زمیندار دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ گندم نہیں ہے، یہ کوئی اور بوٹی ہے، وہ کھا دیتا ہے. یہ ہے التباس، اشتباہ. پر لگانا ایسے ہی کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام آئے، کافروں کو جو بہت بڑے بڑے شبہات تھے ان میں سے ایک بڑا شبہ انہیں یہ بھی تھا کہ ان کا ان ھذا الا بشر مثلنا، یہ ہماری جیسا ہی تو آدمی ہے. یاکل مما تاکلون، وہ وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور وہی پیتا ہے جو پانی ہم پیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس انسان کو جو ہم جیسے ہی ہے ہم پہ فضیلت حاصل ہو جائے؟ یہ ہوا کرتا ہے اس طرح. تو جن لوگوں کو اللہ نے توفیق کی ہوتی ہے ان کی نگاہ پہچان جاتی ہے کہ کھاتا پیتا ہماری طرح ہے، بازاروں میں ہماری طرح چلتا ہے، لیکن یہ وہ ہستی نہیں ہے جو ہم ہیں. ہم نے اور اس میں صرف ظاہری مشابہت ہے انسانیت کی، مگر نہ اصل کے اعتبار سے اس کا معاملہ کچھ اور ہے. اور یہی چیز مسلمہ کذاب کو پیش آئی. اس کا قبیلہ بڑا تھا، اس کا جتھا بڑا ہو گیا، گروہ بڑا ہو گیا. اس نے دیکھا ایک آدمی اس طرح اٹھا ہے، 40 سال کی عمر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، 10 12 15 سال بہت تکالیف برداشت کی، پھر اس کے بعد پورا عرب فتح کر لیا. اور اس ظالم کو یہ نظر نہیں آیا کہ اس کے پیچھے تو وہی کی تائید تھی، اللہ کی تائید تھی. اس نے کہا میں بھی نبوت کا دعویٰ کروں گا، میرے ساتھ بھی ایسی ہو جائے گا، یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ معاصرت جو ہوتی ہے، ایک ہم اثر دوسرے ہم اثر کا اعتراف کرے، یہ بس ایک ہی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ کسی انسان کا تزکیہ ہوا ہو، کسی انسان کا نفس مٹا ہوا ہو نا، تو وہ اپنے سے زیادہ اعتراف کرتا ہے دوسرے کا. وہ کہتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، مجھ سے زیادہ بہتر ہے، مجھ سے زیادہ اس میں خوبیاں ہیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اپنا نفس مٹا ہوا، اور اگر اپنا نفس زندہ ہو تو پھر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ من صنف فقد استحدث، اور جو آدمی بھی لکھتا ہے وہ ضرور تنقید کا شکار ہوتا ہے. یعنی جو بھی کتاب لکھے گا پھر اس کے بعد اسے ضرور لوگوں کی تنقید برداشت کرنا پڑے گی. کتاب تو اللہ ہی کی ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے. باقی جو کچھ بھی انسان لکھتے ہیں اس پہ
پہ تنقید ہوا کرتی. تو اس وجہ سے گھبرانا تو نہیں چاہیے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال آتا رہا کہ میرے زمانے میں وہ علماء بھی نہیں, پھر میں لکھوں گا تو اس پہ تنقید بھی ضروری ہوگی, تو میں کیا کروں. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے پیراگراف میں اپنی اس تذبذب کا ذکر کیا ہے کہ پھر میں نے یہ کیسے کتاب